اپنی کوئی پسند ہے ہی نہیں. ہماری رضا رضائے پروردگار کے اندر ہے. جو ہمارا اللہ چاہتا ہے ہم وہ پسند کرتے ہیں. ہم اپنے رب کے مقابل میں کوئی پسند نہیں رکھتے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تیرا پروردگار بھی راضی, تو بھی اپنے پروردگار سے راضی. بھائی صاحب میں اپنے اللہ سے راضی ہوں, یہ بڑی بات نہیں ہے, مگر مجھ سے میرا مالک راضی ہو جائے. مجھے تو راضی رہنا ہی چاہیے, مگر مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے, یہ بہت بڑا شرف ہے, یہ بہت بڑی فضیلت ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. آپ کو پتا ہے جب نبی پاک کو معراج ہوئی تو یہ نہیں کہا میں نے اپنے نبی کو بلایا, یہ نہیں کہا. معراج کے لیے بندگی شرط ہے. جب انسان بندہ بنتا ہے تو انسان کو معراج ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے فرش اعضاء وہ جگہ ہے جہاں سے انسان اپنے رب سے قریب ہوتا ہے. جہاں انسانیت کی معراج نصیب ہونا اس جگہ کو فرش اعضاء کہا جاتا ہے. یہ کوثر حسینی ہے, یہاں نہا نہا کے ہم اپنی روحوں کو طیب و طاہر کیا کرتے ہیں. ہم فرش اعضاء پہ نہیں آتے, ہم کوثر حسینی میں آتے ہیں. لہذا آن لائن سننا ایک مسئلہ ہے, پر کوثر حسینی میں آ کے سننا ایک اور مسئلہ ہے. صلوات پڑھتے بر محمد. اسلام کی عملی تصویر پیش کی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف, پلٹ اپنے رب کی طرف. تیرا رب تجھ سے راضی ہے, تو اپنے رب سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی. یہ بہت بڑا شرف ہے, تو میرے بندوں کی فہرست میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی. یہ جنت بندوں کے لیے سجائی ہے. ازلفت الجنت للمتقین. جنت تو پاکیزہ لوگوں کے لیے سجائی گئی ہے, صاحبان کردار کے لیے سجائی گئی ہے, صاف ستھرے لوگوں کے لیے سجائی گئی ہے. آپ یہ بتائیے ہم لوگوں کی 5 اسٹار ہوٹل میں دعوت ہو, ایک کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بلایا جائے تو آپ لوگ تو پینٹ کوٹ اور اچھے جوتے وغیرہ پہن کے گئے, اور میں نے کیا کیا, ایک معمولی کرتا پائجامہ وہ بھی گندا اور ایک پھٹا چپل پہن کے چلا گیا. یہ بتائیے اندر جانے دے گا؟ وہ اندر نہیں جانے دے گا. اور اگر چلے گئے تو اندر چلے گئے اور سارے صاف ستھرے لوگ وہاں کے اوپر ہیں, تو آپ یہ بتائیے میں تو کڑھی کے مر جاؤں گا. بھائی وہاں سارے لوگ صاف ستھرے لوگوں کی جگہ ہے. آپ غور کریے گا نا, خود کو تکلیف ہوگی کہ بھائی تم کہاں چلے آئے, یہاں صاف ستھرے لوگوں کی جگہ تھی, یہاں پہن کیا رہ جاتا ہے. جنت میں صاف ستھرے لوگوں کی جگہ ہے. ازلفت الجنت, ہر کوئی چمکتا ہوگا, اور اگر وہاں کوئی گندا ہوگا تو وہ خود ہی کڑ کڑ کے مر جائے گا. بھائی یہ صاف لوگوں میں, اسی لیے بہشت میں کچھ لوگوں کے چہرے پہ نشان ہوگا تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کچھ گناہ کیے تھے,
تھوڑا بہت نشان رہے گا. جیسے کبھی کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے نا تو اس کا اصلی پینٹ چھوٹ جاتا ہے تو پینٹ کرتے لوگ اس کے اوپر, تو جو ماہر ہوتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ پینٹ کیا گیا ہے. تو ایسے ہی کچھ ہوگا تو کچھ لوگ اللہ سے کہیں گے اللہ یہ نشان ہمارا مٹا دے, ہم نہیں چاہتے کہ یہ پتا چلے. وہاں ایک ہاؤس ہوگا, مالک کہے گا کہ اس ہاؤس میں ایک ٹوٹی لگا لو یا اس کا پانی اپنے اوپر ڈال دو تو تم بھی صاف ستھرے بن جاؤ گے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرے بندوں میں یہ بہت بڑا شرف ہے. قرآن کی آیت پڑھو, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات, اپنے نبی کو نہیں لے گئی. قرآن نے کہا اپنے بندے کو لے گئی. معراج پانے کے لیے بندگی پروردگار شرط ہے. مگر ہمارے چچا ہمیشہ یہ کہتے تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں, خدا کی نہیں مانتے. ہم رسول کو مانتے ہیں, رسول کی نہیں مانتے. ہم قرآن کو مانتے ہیں پر قرآن کی نہیں مانتے. ہم اہل بیت کو مانتے ہیں مگر اہل البیت کی نہیں مانتے. صلوات پڑھتے وقت آپ کو توحید کی 3 مثالیں دی, چوتھی مثال دیتا چاہوں گا. شب عاشور. شب عاشور بندگی کیا ہے بھائی صاحب؟ بندگی کیا ہے؟ جو اپنے رب کے سامنے سرابہ تسلیم نہ ہو. بندگی تسلیم کو کہتے ہیں. رب کے سامنے چوں چرا نہیں کرنا ہے, ورنہ شیطان سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں تھا. خدا کو عبادت نہیں چاہیے, خدا کو یہ چاہیے کہ بندہ سراپا تسلیم ہے یا نہیں ہے. اس نے جب بیت المقدس سے قبلہ کعبے کی طرف کیا تو قرآن کی آیت ہے, اس میں قرآن نے بتایا اے اللہ تم نے بیت المقدس سے قبلہ کعبے کو قبلہ کیوں بنایا؟ تو قرآن نے صاف لفظوں میں کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے کتنے بندے بغیر چوں چرا کے میری بات کو مانتے. اس کو کہتے ہیں عبودیت, اسے کہتے ہیں بندگی. اگر خدا کو مانا ہے تو پھر امر خدا کے سامنے تسلیم ہو جانا. شیطان سب کچھ کرتا تھا, عبادت کرتا تھا, مگر خدا کے امر کے سامنے تسلیم نہیں ہوا. اصلی مشکل یہ تھی, اصلی مشکل یہ تھی. تو خدا کو عبادت نہیں چاہیے, خدا کو یہ چاہیے کہ بندہ میرے امر کے سامنے تسلیم ہے یا نہیں. آپ کو ایک بات بتا دیں, لوگ کہتے کہ بھائی یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی دین کی بات. بھائی صاحب اسلام کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہے, لیکن میری عقل سے اوپر ہو سکتی ہے. بہت غور کریے گا, عقل کے خلاف نہیں ہے, میری عقل کے اوپر شاید 2000 سال بعد لوگ آئے اور عقل رشد کر پھر پہنچیں گے. جیسے 100 سال پہلے سور کے گوشت کو, پگ کے گوشت کو نہیں سمجھتی تھی دنیا کی اس کے اندر کتنے جراثیم پائے جاتے ہیں. ابھی 100 سال پہلے سائنس نے ریسرچ کر کے, شاید 100 سال بھی نہیں ہو رہا ہوگا, 100 سال پہلے سائنس نے ریسرچ کر کے اس نتیجے تک پہنچے کہ اس کے نقصانات ہیں. اسلام کی کوئی بھی بات عقل کے خلاف نہیں ہو سکتی, میری عقل سے اوپر ہو سکتی ہے. آج نہیں کل عقل رشد کرے گی, انسان پہنچے گا, اس کو ماننے کی ضرورت ہے. بھائی صاحب جب آپ نے خدا کو مانا تو امر خدا کو کے سامنے تسلیم ہو جانا, اسی کو بندگی کہتے ہیں. میں ہوں کون کہ ہر بات میں کیوں کیوں کیوں. بھائی صاحب جب آپ نے مانا خدا حکیم ہے, میرا خدا کوئی بےہودہ کام نہیں کرتا ہے, خدا عادل ہے, وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا. تو بندگی تسلیم امر پروردگار کا نام ہے. چوں چرا نہ کرے. لوگ کہتے ہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. ارے بھائی آپ نے نہ کچھ پڑھا, نہ لکھا, نہ تحقیق کیا, نہ جانا, اور آپ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بات خلاف عقل ہے. اسلام کی کوئی بات خلاف عقل نہیں ہو سکتی.
تیسری چوتھی مثال، شب عاشور امام حسین نے ایک رات کی مہلت دی تھی، اور اس ایک رات کی مہلت میں امام حسین نے یہ کہا تھا فَهُوَ يَعْلَمُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أُحِبُّ الصَّلَاةَ لَهُ وَتِلَاوَةَ كِتَابِهِ وَالدُّعَاءَ لَهُ وَالِاسْتِغْفَارَ لَهُ۔ 4 باتوں کے لیے مہلت مانگی امام حسین نے شب عاشور، 4 باتوں کے لیے مہلت۔ در کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ امر الہی میں جب انسان اپنے رب سے قریب ہو جائے اور رب کوئی حکم دے اور پھر سوچے رب کے حکم کے سامنے سوچے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عشق ادھورا ہے۔ بہت غور کریے گا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عشق کیا ہے؟ ایمان عشق کا نام ہے، عشق الہی کا نام ہے ایمان۔ میں آپ کو بتا دوں، مگر ہم اپنے رب سے کتنا عشق کرتے میں وہ بھی آپ بتانا چاہوں گا۔ یہ بتائیے ہمارے گھر میں طوطے پلے ہوتے ہیں یا نہیں؟ پلے ہوتے ہیں نا۔ ایک طوطا جب 4-5 سال رہ جاتا ہے اور اس کو آ کے بلی کھا جاتی ہے، تو بچے کیا جوانوں کو روتے دیکھا؟ کیوں روتے ہیں بھائی صاحب؟ جی اب بولیے نا، کیوں روتے ہیں؟ محبت نا، محبت ہو گئی طوطے سے۔ اچھا تو ایک طوطا 5 سال 10 سال اپنے گھر میں رکھا اور اسے بلی لے گئی تو روتا ہے، اور کچھ لوگوں کو دیکھا ہے 2 دن 3 دن کھانا نہیں کھاتے، یہ جوان بچے 2-3 دن کھانا نہیں کھاتے، میرا طوطا چلا گیا، میرا طوطا چلا گیا۔ لیکن اگر دنیا میں قرآن کی توہین ہو، رسول اللہ کو برا کہا جائے، اسلام کی توہین ہو، تو میرا دل اتنا بھی نہیں دکھتا ہے جتنا ایک طوطے کے چلے جانے پہ۔ بہت غور کرنے کی بات ہے، بہت سوچنے کی بات ہے۔ میرا ایمان کس طرح جاتا ہے صاحب؟ یہ مجھے سوچنے کی ضرورت ہے نا۔ ایک طوطے کے برابر میں اپنے دین سے محبت نہیں کرتا ہوں، اتنا میں اپنی بات کر رہا ہوں، قرآن مجید کی توہین ہو، نبی پاک کی توہین ہو، دین اسلام کی توہین ہو، مذہب کی توہین ہو، اتنا دل نہیں دکھتا ہے جتنا ایک طوطے کے چلے جانے پہ دکھتا ہے۔ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ میرا اللہ جانتا ہے کہ حسین کو نماز سے عشق ہے۔ اگر خدا کے حکم کے سامنے انسان سوچے تو اس کا مطلب ہے عشق ادھورا ہے۔ ابراہیم آتش نمرود میں گئے، اسی لیے وہ سوچ نہیں گئے تھے، اور بیچ میں جب بندریق سے پھینکا گیا، جب وہ فضا اور آگ کے درمیان تھے، فرشتے نے آ کے پوچھا مدد کی ضرورت ہے، کہا ضرورت تو ہے مگر تم سے نہیں، کہا ضرورت ہے مگر تم سے نہیں، جس سے ضرورت ہے وہ میرے حالات سے خوب واقف ہے۔ بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، جب عشق ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل ابھی چھت پہ کھڑی سوچ ہی رہی تھی۔ عشق آگ میں کود پڑا، جب سوچے خدا کے امر کے سامنے تو عشق ادھورا ہے، عشق ادھورا ہے۔ کیا دعائے عرفہ میں سید الشہداء نے کہا، اے میرے اللہ اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کھویا کیا جس نے تجھے پا لیا۔ بہت غور کریے گا، میں ایک مثال دوں تو سمجھا سکوں گا۔ ہم جب، مجھے معاف کریے گا مگر ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے اونٹ دیکھے ہے نا؟ اونٹ دیکھا نہیں دیکھا؟ اونٹ دیکھا ہے نا؟ اونٹ کی میگنی بھی دیکھی ہوگی، میگنی سمجھتے نہیں سمجھتے؟ میگنی سمجھتے نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہیں نا؟ ہاں نا، میگنی سمجھتے۔ تو یہ بتائیے اگر میں اونٹ کی میگنی خریدنے جاؤں تو اونٹ ملے گا کیا؟ جی بولیے نا، ملے گا یا نہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیوں بھائی صاحب؟ میگنی خریدنے گئے، اچھا میگنی خریدو تو اونٹ نہیں ملتا ہے،
لیکن اگر اونٹ خرید لوں، اونٹ خریدوں تو بیگنی مل جائے گی۔ آپ کو پتا ہے دنیا کی مثال بیگنی جیسی ہے، آخرت کی مثال اونٹ جیسی ہے۔ بہت غور کریے گا، دنیا کی مثال یہ امام حسین کا جملہ ہے، اے اللہ اس نے کھویا کیا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کی مثال اونٹ کی بیگنی جیسی ہے، آخرت کی مثال اونٹ جیسی، جس کو آخرت مل جائے گی دنیا خود بخود مل جائے گی۔ صلوات پڑھتے پر محمد فَهُوَ يَعْلَمُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أُحِبُّ الصَّلَاةَ، میرا خدا خوب جانتا ہے کہ حسین کو نماز سے عشق ہے۔ دوسری بات، دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے، خدا خوب جانتا ہے کہ حسین کو تلاوت قرآن سے عشق ہے۔ یہ بتائیے ہم قرآن کا احترام کرتے نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، مگر ایک مشکل ہے، ایک مشکل ہے ہمارے پاس۔ کیا مشکل ہے مولانا؟ مشکل یہ ہے کہ ہم قرآن کا جب احترام کرتے تو اتنی اوپر رکھ دیتے، اتنی اوپر رکھ دیتے ہیں کہ ہم جب اتارنے جاتے تو ہاتھ ہی نہیں پہنچتا۔ بہت غور کریے گا، احترام میں اتنی اوپر رکھ دیا قرآن، اتنی اوپر رکھ دیا کہ اب جب اتارنے کا مسئلہ آیا تو ہاتھ ہی نہیں پہنچتا، ہاتھ ہی نہیں پہنچتا۔ بھائی صاحب یہ کتاب زندگی ہے، زندہ خدا کے زندہ کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے، زندہ کتاب کو قرآن ایک زندہ کتاب کا نام ہے، زندہ خدا کے۔ آپ کو پتا ہے ہمیں بڑی مشکل آ گئی، میں کسی تھنکر کی بات پڑھوں تو مجمع کھڑے ہو کے واہ واہ کرتا ہے، ارے کس تھنکر کو پڑھ رہے ہیں قبلہ، کس رائٹر کو پڑھ رہے ہیں قبلہ، مگر قرآن پڑھوں تو نہ پڑھنے والے میں جذبہ نہ سننے والے۔ کیا بھائی کوئی قرآن سے بڑی بھی باتیں کر سکتا ہے، کوئی رب سے بڑی بھی باتیں کر سکتا ہے، مگر ایک تھنکر کی بات پہ مجمع کھڑے ہو کے داد دیتا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی جائے تو نہ مجمع میں جذبہ ہے نہ پڑھنے والے میں وہ جذبہ ہے۔ یہ عملی طور کے اوپر کہاں جا رہا ہے؟ کیا خدا سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ کیا کلام الہی سے بڑی؟ یہ سب المیاں ہے۔ کبھی کبھی مجھے بہت معاف کرے گا، ہمارے پاس مجلسیں ہو جاتی، پوری مجلس میں ایک آیت بھی نہیں پڑھی جاتی، اور کبھی کبھی پوری مجلس ہو جاتی 2 حدیثیں نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس پہ آپ توجہ کریے بھائی صاحب، مجلسوں میں آیت ہونا ضروری ہے، روایت ہونا ضروری ہے، حدیثیں پڑھی جانا چاہیے، آل محمد کے کلمات پڑھے جانا چاہیے، یہی تو نورانی بناتے ہیں سماج و معاشرے کو۔ مگر آپ دیکھ لیں سماج و معاشرہ، بھائی صاحب جو لوگ مجلسیں کراتے ہیں انہیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ مجلسیں کبھی کبھی اس میں کچھ مجلسیں ایسی ہو جاتی ہیں نام خدا ہی نہیں آتا، سوائے خطبے کے سوا نام خدا نہیں آتا۔ ویسا نام خدا آنا چاہیے۔ ہر معصوم کی زیارت گاہ پہ جب آپ جائیے تو 2 رکعت نماز ہے، کیوں 2 رکعت نماز ہے ہر معصوم کی زیارت گاہ پہ؟ بھائی صاحب اس لیے ہے کہ اپنے رب کو نہ بھولو، اپنے رب کو نہ بھولو۔ فَهُوَ يَعْلَمُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أُحِبُّ الصَّلَاةَ، میرا اللہ جانتا ہے حسین کو نماز سے عشق ہے، حسین کو تلاوت کلام الہی سے عشق ہے، حسین کو استغفار سے عشق ہے، اور حسین کو توبہ سے عشق ہے۔ حسین اپنے رب سے راز و نیاز کرنا چاہتے ہیں، حسین اپنے مالک سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ دین میں 2 قطروں کی بہت اہمیت ہے، اس کو ابھی بتاؤں گا۔ میں آج اپنی گفتگو ختم کر دوں کیونکہ مجلسیں بھی اس کے بعد بہت زیادہ ہیں۔
اور میں زیادہ بدنام بھی نہیں ہونا چاہتا ہوں لبی لبی پڑھ کے، میں بہت بدنام بھی نہیں ہونا چاہتا ہوں، مگر ایک بات آپ کو بتا دوں، آپ کو سننے کے لیے تیار ہونا پڑے گا، اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر حل نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے امام کے ایک صحابی نے، ابھی 2 قطرے کی باتیں بتا دوں گا، روز عاشور سید الشہداء سے کہا، کیا شان تھی، امام سے کہا آقا آپ کی اقتداء میں آخری نماز پڑھنا